أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اللہ احکم الحاکمین نے گزشتہ دو رکوع کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان فرمایا اور اس رکوع میں سود اور ربا کے متعلق اور پہلے اسی عنوان کو ایک آیت کریمہ میں ذکر فرمایا الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن، سرم و علانیہ، چھپے ہوئے اور کھلے۔ سر کہتے ہیں مخفی طریقے سے اور علانیہ ظاہر۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، اب یہاں سے سود کا بیان شروع ہوتا ہے اور پورا رکوع ہی تقریباً چلتا ہے۔ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، سود خور، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو مخبوط الحواس بنا دیا ہو، یتخبطہ، خبتی بنا دیا ہو، شیطان نے من المس سے چھو کر، شیطان کا اس پر اثر ہے، اور ایسے جیسے کوئی دیوانہ آدمی ہوتا ہے۔ یہ قیامت کے دن حالت ہے سود خوروں کی، جب میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے تو ایسے جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے۔ یہ دیوانگی اور مخبوط الحواس کیوں ان کو پیش آئی؟ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا یقیناً تجارت
سود کی مثل ہے، سود کی مثل ہے، بیع، تجارت، بزنس۔ کہتے ہیں جو بیع ہے یہ بھی تو ایسے ہے جیسے ربا ہے، سود ہے۔ تو بیع حلال ہے تو سود بھی حلال ہے، بلکہ انہوں نے سود کو بیع سے بھی زیادہ حلال کہا۔ یہ جو تشبیہ ہے نا، انما البیع مثل الربا، یقیناً تجارت سود کی طرح ہے، یہ تشبیہ ایسی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو سود ہے نا، ربا، وہ بیع سے بھی زیادہ حلال ہے، تجارت سے بھی زیادہ حلال ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تجارت کو اور حرام کیا سود کو۔ کچھ لوگ ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سود حرام ہے تو پھر اس کا متبادل پیش کرو۔ اس کا متبادل کیا ہے؟ تو عزیز بھائیو، اللہ پاک نے متبادل پہلے پیش کیا ہے، احل اللہ البیع، اور سود کا جو حرام ہونے کا لفظ ہے وحرم الربا، وہ بعد میں ذکر کی۔ عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ متبادل تو اللہ پاک نے پہلے ذکر فرما دی، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ بے دین لوگ جو ہیں، جو روشن خیال، دل اندھا، اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، دل اندھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ربا اور سود بھی ایک تجارت ہی ہے، کہ کاروبار ہی ہے نا۔ اس میں اللہ پاک نے فرق کیا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ تجارت بیع حلال ہے اور سود ربا حرام ہے۔ ایک فرق یہ ہے جو قرآن پاک کی اس آیت میں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بیع اور تجارت میں احتمال ہوتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ربا جو سود لینے والا ہے، وہ چاہے کوئی بینک ہے یا کوئی آدمی ہے، اس نے اپنی رقم پوری لینی اور اوپر جو سود ہے وہ بھی اس نے لینا ہے۔ اگلا آدمی مر رہا ہے یا بچ رہا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں۔ تو بیع اور تجارت میں دو احتمال ہیں، جبکہ سود میں اصل رقم اور ساتھ اوپر جو زائد ہے وہ بھی اس نے ہر صورت میں لینی۔ سود کی تعریف جو ہے شریعت کی اصطلاح میں قرض دے کر اصل مال سے زیادہ لینا۔ وہ قرض کسی کو ذاتی ضرورت کے لیے دیا جائے یا کارخانے فیکٹری کے لیے، دونوں صورتوں میں اصل دے کر زیادہ لینا، یہ سود کی تعریف ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ دو فرق آپ کے سامنے عرض کیے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرق ہیں۔ فمن جاءہ، پس جس کے پاس یہ آ گئی نصیحت، موعظۃ من ربہ، رب کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے، فانتہا، پس وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، پس اس کے لیے ہے جو گزر چکا۔ آج اللہ پاک نے حکم نازل کیا ہے سود کے حرام ہونے کا، تو گزشتہ جو سود وہ لے چکا، اب اس کا واپس کرنا کوئی لازمی نہیں۔ حرام ہونے کی جو آیت ہے، اس کے نازل ہونے سے پہلے جو سود کا معاملہ لے چکا ہے، فَلَهُ مَا سَلَفَ،
اس کے لیے جو گزر چکا سو گزر چکا. لیکن اس آیت کے نازل ہونے میں اور ہمارے معاملے میں فرق ہے. ہمیں علم ہے سود حرام ہے، پھر بھی ہم سود لے رہے ہیں. تو 5 سال 10 سال 15 سال کے بعد ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ سود کو چھوڑنا چاہتے ہیں. پھر جتنا سود لیا ہے نا گزشتہ سالوں میں وہ واپس کرنا پڑے گا. یہ فرق ہے، کیونکہ ہمیں علم ہے آیتوں کا، حدیثوں کا، یہ حرام ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت یہ حکم تھا فَلَهُ مَا سَلَفَ، کیونکہ آیت ہی نہیں تھی. آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو سود لے چکا ہے وہ فَلَهُ مَا سَلَفَ. ہمارے لیے بھی ہم جب اس گناہ سے توبہ کریں گے، ہمیں تو پہلے علم ہے، دارالاسلام میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، آیات حدیث سنتے رہتے ہیں. جب ہم اس گناہ سے توبہ کریں گے تو گزشتہ جتنا سود لیا اس کو واپس کریں. اس کی ایک مثال حدیث پاک میں مشہور حدیث ہے، آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس ایک پرچی ہوگی، اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ نیکیوں کے پلڑے میں، اور دوسری طرف اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہیں. وزن کیا جاتا ہے تو کلمے والی پرچی بھاری ہے. عزیز بھائیو، دونوں کان کھول کے اچھی طرح سن لو، یہ حدیث پاک میرے تمہارے متعلق نہیں، یہ اس کے متعلق ہے. ابھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، تھوڑی دیر بعد ہی فوت ہو گیا، اس پر نماز کا، روزے کا، حج کا کوئی وقت ہی نہیں آیا. کئی ایسے صحابہ کرام بھی تھے، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر جہاد شروع کیا، فوراً ہی شہید ہو گئے، کوئی نماز روزے کا وقت ہی نہیں آیا. وہ جو پرچی والی حدیث ہے نا، وہ اپنے آپ پر منطبق نہیں کرنی. ایسے ہی یہ ہے فَلَهُ مَا سَلَفَ، یہ اس وقت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، پھر اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1598، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور سودی لین دین کے گواہوں پر. اور آپ نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، چاروں پر لعنت ہے. اور گواہ اور تمام یہ گناہ کے اندر برابر ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود خواہ کتنا ہی بڑھ جائے، انجام اس کا قلت ہی ہوگا. سود کے کام میں جتنی چمک آئے، آخر انجام اس کا یہی ہوگا کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا دنیا میں. اللہ پاک نے یہ مسئلہ قرآن مجید میں بیان فرمایا، یمحق اللہ الربا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ صدقات کو، صدقے کو بڑھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے
گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1410، صحیح مسلم حدیث نمبر 1014۔ جیسے چھوٹے سے جانور کے بچے کو کوئی پالتا ہے، اس کے دھوپ کا اور گرمی کا اور سردی کا اور پانی کا اور دودھ کا خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کے صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور جو ہے اس کا اجر پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر نہ شکرا، کفار نہ شکرا، اسیم گناہ گار۔ کتنا نہ شکرا ہے کہ اللہ پاک نے رزق دیا ہے، ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد دیا ہے، اچھے جائے کہ لوگوں کو ادھار دے دے اور تعاون کرے، الٹا کیسی گری ہوئی ذہنیت ہے کہ دے کر ان سے مزید پیسے وصول کر رہا ہے، ضرورت سے بھی زائد ہے، کفار، حد درجے نہ شکرا، اس سے نہ شکرا کون ہو سکتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے پروردگار کے پاس، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو باقی ہے سود سے، سود سے جو باقی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ بعض دفعہ یہ سوال آتا ہے نا کہ ہمارا جی سود ہے وہ بینک میں پڑا ہے یا فلاں کے پاس ہے، تو اس کو ہم لے کر غریبوں کو دے دیں، راستہ بنا دیں، فلانا رفع عامہ کا کام کر دیں؟ نہیں، ضرور چھوڑ دو۔ ضرور کا معنی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، اس کو پکڑنا ہی نہیں، اس کو لینا ہی نہیں، نہ اس کو ہاتھ لگانا ہے، نہ پکڑنا ہے، نہ راستہ بنانا ہے، نہ غریبوں کی مدد کرنی ہے، ضرور چھوڑ دو، پکڑنے میں ہاتھ ہی نہیں لگانا۔ ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں ایسا کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس تم تیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ پورے قرآن پاک میں یہ جنگ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے خلاف اور نبی کریم کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی گناہ پر ہے، سود کے متعلق، اور ایک گناہ احادیث میں ہے جس میں یہی لفظ آیا، من آدی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے عداوت رکھنا یہ بھی اللہ پاک سے جنگ ہے، اور ایک یہ ہے فَأَذَنُوا، پس تم آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قریش میں اور ثقیف میں اور دوسرے عرب قبائل میں دو طرح کا سود چلتا تھا، ایک کاروبار کا اور دوسرا ذاتی ضرورتوں کا۔ کچھ لوگ آج یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ سود جو حرام کیا گیا نا یہ ذاتی ضرورتوں کے لیے ہے، کاروباری سود نہیں ہے، حالانکہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں دونوں قسم کا سود چلتا تھا، قبیلہ قریش میں اور ثقیف میں اور
بقیہ عرب قبائل میں ذاتی ضرورتوں پر بھی اور کاروبار میں بھی، تو اللہ پاک نے دونوں کو ہی حرام قرار دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا کہ تمام قسم کے سود وہ قدموں کے نیچے میں راؤنڈ کر ان کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے چچا کا نام لیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، وہ بھی کاروبار میں سود کا لین دین تھا، فرمایا ان کا سود بھی میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ کل عدم، اور جب کسی برائی کے خلاف اعلان کیا تو اپنے قریبی لوگوں سے سب سے پہلے اس کا خاتمہ کیا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے تمہارے مالوں کا اصل ہے، رؤوس اصل مال لے سکتے ہو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی ہے تنگ دست، ذو عسرہ تنگی والا، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کو مہلت دینی ہے آسانی تک۔ سود لینا کس قدر ایک چھوٹے ذہن کی بات ہے کہ ضرورت سے زائد رزق اللہ پاک نے دیا ہے، اس سے اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہا ہے، بلکہ آسانی کرے۔ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، آسانی کرے۔ احادیث میں اس آسانی کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرضے کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ جتنا قرضہ دیا روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور پھر صحابی فرماتے ہیں، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، جس نے کسی تنگ دست شخص کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ 2 گنا جتنی رقم دی ہے نا، اس سے 2 گنا کر کے ہر روز صدقے کا ثواب ملتا جائے گا۔ صحابی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ ایک دفعہ آپ نے 1 گنا اور ایک دفعہ 2 گنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر وضاحت فرما دی کہ اس رقم کے برابر ثواب کم ملتا ہے اور 2 گنا ثواب کم ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی نے قرض لے لی ہے، وعدہ کر لیا ہے مہینے بعد واپس کروں گا، تو 1 مہینہ قرض دینے والا جو ہے، جس نے رقم دی ہے، ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے آگے آپ نے فرمایا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ مہلت آ گئی، ٹائم آ گیا، اب بھی وہ قرض ادا نہیں کر سکا جو مقروض شخص ہے، اور جو آسانی کرنے والا ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وہ کہتا ہے چلو تم مزید فائدہ اٹھا لو۔ اب وقت مقررہ کے بعد جتنے دن یا مہینے گزریں گے اتنی رقم کے برابر 2 گنا کر کے صدقے کا ہر روز ثواب ملتا جائے گا۔ یہ حدیث پاک سلسلہ صحیحہ اور مسند احمد میں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان صحیح مسلم شریف میں ہے، جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا
تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا، اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہے کوئی تنگ دست، فَنَظِرَةٌ، پس مہلت دینی ہے، اِلیٰ مَیسَرَہ، آسانی تک، آسانی کرو، آسانی کرو گے اللہ کے بندوں پر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانیاں ہی آسانیاں فرما دے گا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلی آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سب سے آخری آیت جب قرآن مجید مکمل ہو گیا اس کے بعد پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، وہ یہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ثم پھر توفا، پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ تلک آخر آیت نزلت فی القرآن الکریم، یہ سب سے آخری آیت کریمہ ہے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک کا فرشتہ قرآن پاک کی کوئی آیت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئی، یہ سب سے آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یہ سمجھو کہ پوری تعلیم کا خلاصہ ہے۔ وَاتَّقُوا، تقوی اپنا لو۔ حج کی آیتیں پڑھتے ہیں ان میں بھی یہی حکم ہے تقوی، روزے کی آیات ہیں ان میں بھی یہی حکم ہے تقوی، قربانی کی آیات ہے ان میں بھی یہی حکم ہے تقوی۔ رات ایک جگہ پر بیان تھا تو ایک اللہ کے بندے نے اپنی بات سنا دی، بڑی خوبصورت بات، کہنے لگے کہ میٹرک پاس ہوں 10 جماعت، اللہ پاک سے وعدہ کیا کہ ملازمت کی پہلی تنخواہ ملے گی نا تو ساری کی ساری صدقہ کر دیں، ساری کی ساری۔ اس کے بعد بھی اللہ پاک نے جو توفیق دی صدقہ کرتا رہا، تھوڑا یا زیادہ، ہر تنخواہ میں سے ضرور صدقہ کی ہے۔ اللہ پاک نے اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ 10 جماعت پاس ہو، صرف میٹرک کیا ہوا ہے تو 17ویں گریڈ کا اللہ پاک نے افسر بنا دیا، میٹرک پاس بندہ 10 جماعت پر 17ویں گریڈ اللہ پاک نے پہنچا دیا صدقے کی برکت سے۔ تو ہر دین کے معاملہ میں جو روح ہے، اصل روح، وہ یہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم ڈر جاؤ اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پاک کتاب کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।